چانڈیو بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے. اس ٹاپک پہ بات کریں گے. سے بات ہوئی تقریباً ہر مرتبہ آپ نے میری بات کاٹ کر ویڈیو سے ہٹا کر آپ بھاگ گئے. تو آپ بھائی صاحب، اگر آپ کا ہم نے کاٹا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی دلیل ہو اسی وقت نا، یا آپ کی کال کٹ گئی ہے، فریز ہو گئی ہے، یا مثلا آپ میری بات کاٹ رہے تھے اس وجہ. اتنے مہینے بات نہیں کر رہا تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو طریقہ ہے، جو بولنے والے ہیں جن کو مناظرے کا پتہ ہے، اصولوں کا پتہ ہے، آپ ان کو صحیح نمونے سے بات کرنے ہی نہیں دیتے. کیا شیعہ کی جو بات ہے نا، شیعہ کے پاس دلائل ہزاروں بلکہ کروڑوں ہیں، آپ لوگوں کے پاس دلیل ایک بھی نہیں ہے، اور آپ شیعہ کے سامنے ایک دلیل نہیں لا سکتے اور شیعوں کے ایک دلیل کا بھی رد نہیں کر سکتے، تو بھاگنا آپ کا کام ہوگا نا. اسی لیے میرے 2 منٹ کا بھی آپ جواب نہیں دیتے، گھما پھرا کے کہانیاں شروع کر دیتے، میرے سوال پر آپ بات ہی نہیں. چلے سوال کریں آپ. ابھی ٹیسٹ لیتے ہیں نا، ابھی ٹیسٹ لیتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں نہیں دیتا. بسم اللہ. تو میرے خیال میں دوسرا سیشن ہے آج. آپ صحابہ کرام طیبین طاہرین کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ایمان ثابت کرو، یہ کرو وہ کرو. تو عجیب سا مجھے لگ رہا تھا کہ کون سا ٹاپک آپ نے شروع کر دیا. میں تو آپ کے سامنے آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی، حضرت حسن، حضرت حسین، تمام صحابہ کرام شیعہ نہیں تھے. ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھا. آپ خوش ہو جاؤ، آپ مٹھائیاں تقسیم کرو کہ حفیظ اللہ چاندیو نے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھا. آپ شیعہ کو مومن کہتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھا، حضرت عمر فاروق شیعہ نہیں تھا، حضرت علی المرتضی بھی شیعہ نہیں تھے. آپ مٹھائیاں تقسیم کرو، لوگوں کو ہم جیت گئے، ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھا. آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امام ہیں. جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ شیعہ ہو، آپ کے سامنے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کون سا اسلام ثابت کریں جب آپ کا اسلام الگ ہے، مسلمانوں کا الگ ہے. بھائی صاحب ٹھیک ہے بھائی، آپ ہمیں بتائیں کہ جو شخص، آپ قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، قرآن فرماتا ہے جو آواز بلند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. یہ آیا قرآن ہے یا یہ میرا کوئی شعر ہے؟ یہ شیعوں کے کوئی نوحہ ہے؟ الحمدللہ. پہلے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا حضرت ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھے، تو ہمیں بھی پتہ شیعہ نہیں تھا. اور بھائی صاحب آپ میرے سوال کے جواب دے دو بھائی، کیا آپ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی؟ اور بھائی میرے سوال کے جواب دینا نا، نہیں ادھر نہ ہو، ابھی جواب دے دو. بات کو توڑ دیا. یہ جواب نہیں دے گا بھائی. قرآن کی تصدیق میں کیا آپ کو ڈر رہا ہے بھائی؟ قرآن سے ڈر رہا ہے؟ یہ تو وہ تو آپ کافر ہو گئے بھائی. میں قرآن کی آیت کے متعلق پوچھ رہا ہوں بھائی، کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں آپ شیعہ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھے، حضرت علی المرتضی بھی شیعہ نہیں تھے. ابھی آپ او بھائی چھوڑ دیں، کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی بھی شیعہ نہیں. شیعہ بعد میں بنایا. آپ مجھے بتائیں، مان گئے کوئی شیعہ نہیں تھا، میں مان گیا. آپ مجھے بتاؤ کہ قرآن کی یہ آیت ہے یا نہیں ہے؟ بعد میں بنایا نا شیعہ. اور چلو فرض کرتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، آپ مجھے بتاؤ نا. ابھی میں ثابت کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، صحابہ کرام طیبین طاہرین علیہ الصلوات اللہ. چانڈیو میرے ایک سوال کا جواب دے دو بھائی. ابھی میں نے اپنا سوال 2-3 دفعہ دہرایا، کیا یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ کیوں جواب نہیں؟ کم از کم یہ بتاؤ کہ کیوں جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں
کر رہا ہوں نا, یہ آیت بھی پڑھ رہا ہوں, دوسری آیت بھی پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ قرآن آج پڑھیں گے, قرآن سنیں. نہیں جواب نہیں دیں گے تو میں آپ سے خدا حافظی کر رہا ہوں بھائی. یہ اس طرح نہیں ہوتا. میں آپ سے ایک معمولی سی بات کر رہا ہوں, جواب نہیں دے رہا بھائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت کروں نا. او بھائی میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں, میں نے آپ سے یہ پوچھ لیا کیا یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے کہ جو آواز بلند کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ اس کے عمل حبط ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ آیت بالکل ہے. آپ سوال کس طرح کر رہے ہیں, کریں اب اچھا ٹھیک ہے, اب سوال کا جواب دینا, بے ایمانی نہ کرو, سب لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا اس آیت کا سبب نزول یہی نہیں ہے بخاری میں آپ کے کتب میں کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ 3-4 اسباب نقل کیے گئے ہیں, صرف حضرت ابو بکر. دوسرے اسباب بتاؤ, دوسرے اسباب پیش کرو یا اللہ. پہلے آپ سوال کرو صحیح سند کے ساتھ دوسرا کوئی سبب نہیں ہے, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اس آیت کا سبب نزول ابو بکر عمر کی ہے کہ انہوں نے آواز بلند کی تھی. یہ کہہ رہے ہیں دوسرے اسباب بھی ہیں, وہ پیش کرو, حدیث ہمیں دکھاؤ. کوئی حدیث نہیں ہے, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. پڑھو, تفسیر پڑھو. آپ تفسیر آپ بتاؤ کس تفسیر میں لکھا ہے؟ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ قرآن پر سنت پر آپ اللہ پہ بہتان لگا رہے ہیں کہ اس کے سب اسباب نزول اور بھی ہیں. سبب نزول اس کا صرف ایک ہی ہے, ابو بکر عمر. آیت پڑھے نا, یہ ترجمہ کرے, تفسیر کرے, میں جواب دوں گا. حضرت ہم نے آپ سے آئے ہفتے اعمال آپ نے خود کہہ دیا کہ قرآن میں موجود ہے. سوال یہ ہے کہ یہ اس کا سبب نزول کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اس کے 3-4 مزید ہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے. اس کا سبب نزول ایک ہی ہے اور وہ ابو بکر عمر ہے. آپ کہہ رہے ہیں مزید اسباب ہیں, وہ دکھاؤ ہمیں. آیت کون سے سپارے میں ہے؟ آپ ترجمہ سورہ حجرات. آپ نے کہہ دیا کہ قرآن میں ہے نا, سورہ حجرات. میں آپ کو آیت دکھا دیتا ہوں. آیا یہ ہے سورہ مبارک ہے حجرات, آیا نمبر 1 سے لے کر آیا نمبر 5 تک. بھائی صاحب آیا یہ ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. سورہ حجرات, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آیا یہ ہے. اوکے, اب آپ کہہ رہے ہیں اس کے 3-4 اسباب ہیں. آپ کو میرا چیلنج ہے اور جبار کو چیلنج ہے, سپاہی صحابہ کو چیلنج ہے, اور جتنے جماعت عمریہ کے علماء دیکھ رہے ہیں ان سب کو چیلنج ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے مزید اسباب, کوئی سبب نہیں ہے. صرف ایک سبب ہے اور وہ ابو بکر عمر کیا کہ انہوں نے آواز بلند کیا. اور قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جو آواز بلند کرے گا اس کا عمل حبط ہو جائے گا. الحمدللہ عمل دونوں کے حبط ہو گئے, اور قرآن میں ثابت ہے حبط عمل, جس کے عمل حبط ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. ختم بات, مزید گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جواب دے دو. آپ بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. صدق اللہ. سامعین کرام, جیسے کہ جو عنوان چل رہا تھا, میں اپنے اعتبار سے میری اپنے اعتبار سے تھی. پہلے ہی سوال اللہ یار نے کر دیا, ویسے کرنا مجھے پہلے تھا. تو جو بھی اسباب تھے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ جو میرا دوست تھا باہر چلا گیا تھا, تو موبائل کو اس نے کوڈ لگا دیا تھا, وہ انشاءاللہ میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں. تو جو بھی صحابہ کرام میں سے جس نے بھی آواز بلند کی, اللہ پاک نے ان کو فرمایا کیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, جنہوں نے آواز بلند کی اللہ ان کو ایمان والا کہہ رہا ہے. آپ اس پر کیا فتویٰ دیں گے؟ یہ تو ثبوت ہے کہ یہ مومن ہیں. چاہے ابو بکر صدیق ہو اس سے مراد, چاہے حضرت عمر فاروق ہو, ان کو تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, یعنی ان کے کوئی عمل اب حبط نہیں ہو چکے, یہ کافر نہیں ہوئے. ان کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اگر یہ کافر ہو چکے ہوتے تو اللہ پاک کیا فرماتا,
یا ایھا الذین کفروا کہتا، یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہے کہ اب بھی مومن ہیں اور اللہ کی نظر میں مومن ہیں، اللہ بس ان چھوڑو کو جی، چھوڑو. سمجھا. چل بھائی ہم تک گئے اس کا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ کس نے کہا یہ برداشت نہیں کر رہے. وسیم کو 20 منٹ 30 منٹ چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ دیکھیں کہ اہل سنت کے پاس کیا علم ہے. علم آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے علم کیا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو اسے ثابت ہے کہ یہ ایمان والے تھے، چاہے حضرت ابوبکر صدیق تھے، چاہے حضرت عمر فاروق تھے، چاہے حضرت عثمان غنی تھے. یہ تو ثبوت ہے کہ یہ مومن ہیں. چلو میں بس. میں پہلے سوال تھا، یہ میں نے آپ کو جواب دیا، میں انشاءاللہ اسباب بھی بتا رہا ہوں. پر میں نے کہا کوئی بھی ہو یہ تو ثابت ہے، یعنی ایک دلیل ہے کہ یہ مومن ہے جن سے کتاب ہے. تو میرے پرانے زمانے کی طرح. قرآن کا بنیاد ہے، وہ بنیاد یہ ہے کہ صحابہ کرام بالفضل و مال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایمان ثابت کرنا. میں کس کے سامنے ایمان ثابت کروں؟ علیاری کا اپنا ایمان ہے، میرا اپنا ہے. میں تو کہتا ہوں جو علیاری کا ایمان ہے وہ ابوبکر صدیق کا نہیں ہے، یہ خوش ہو جائے. میں کہتا ہوں جو اگر ابوبکر صدیق مومن نہیں، مسلم نہیں، تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں. تو چانڈیو بھائی، چانڈیو ساری تو سن لو علیار صاحب، بات ایک نقطہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ کے ہر سوال کا جواب. علیاری صاحب کی ساری تقریریں سنیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ بات کر کے مکر جاتا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. علیاری نے کہا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، دور خلافت میں قرآن پاک میں تحریف کی گئی. اس سے مطلب حضرت ابوبکر صدیق تحریف پر قادر تھے علیاری کے قول کے مطابق. اب حضرت ابوبکر صدیق نے تحریف کروائی اور قادر بھی تھے، آپ بتائیں پھر علیاری قرآن پاک کی آیت پڑھ کر ثابت کر رہا ہے کہ ابوبکر صدیق معاذ اللہ منافق تھے، کافر تھے. اور حضرت علی المرتضیٰ کے یہ فضائل ہیں، جو قادر تھا تعریف پر، انہوں نے اپنی مذمت کی آیتیں چھوڑی ہوں گی اور کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اہل بیت کے دشمن تھے، پھر اہل بیت کے شان کی آیات قرآن پاک میں انہوں نے چھوڑی ہوں گی. سمجھ لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار قرآن کا انکار ہے. کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق ضرورت دین میں سے ہیں، دین کی سب سے پہلی ضرورت ابوبکر صدیق ہے جس نے پہلے اسلام ثابت کرو اس کا، پہلے اسلام ثابت کرو پھر ضروریات میں سے ثابت ہو جائے کر لینا. او بھائی چانڈیو دیکھیں، چانڈیو صاحب میری بات سنیں ایک منٹ. او بھائی چانڈیو صاحب پہلے آپ انتظار کریں نا، اپنے وہ آپ کا جب موبائل آ جائے نا، جو لڑکا آپ کا موبائل لے کے بھاگ گیا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ابھی دلیل نہیں ہے کیونکہ آپ کا موبائل کوئی اٹھا کے لے کے گیا، وہ لڑکا لے کے گیا. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، وہ آ گیا لڑکا، ابھی بتا آپ میں تقریر ابھی دیکھو، آپ اب اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جاؤ. آپ نے کہا اس کے آیت کے 3-4 مزید. ہاں اس طرح گاڑی میں بیٹھ کے نہیں بھیا، مدرسے میں جاؤ، علماء سے پیار لے لو، پہلے ان کی صحبت میں 3-4 گھنٹے پہلے سے چلے جاؤ، خوب تیاری کر لو، پھر آ جاؤ نا. ابوبکر صدیق کا ایمان آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس تیاری نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ موبائل نہیں ہے. ابھی آپ سے بات کرنا ہے، اگلے ہفتے آ جاؤ. اوکے کیوں بھائی پڑھ رہا ہوں نا. نہیں بھائی، اب اگلے ہفتے آ جاؤ، اپنے عالم کو ساتھ بٹھا دو. میں اسی شرط کے ساتھ آپ سے بات کروں گا کہ آپ کا عالم آ جائے، آپ کے ساتھ بیٹھے تو آپ سے بات ہوگی. اس طرح نہیں، کیا آپ کہہ رہے ہیں موبائل کہیں چلا گیا، ادھر چلا گیا. ابھی میں آپ کی باتوں کا جواب دے دیتا ہوں بھائی چانڈیو. ابھی آپ کی بات، میری بات سنو. آپ نے اتنی بات کی، میں نے آپ کی بات تسلی سے سنی ہے. اب میری باری ہے. اب میری باری ہے بھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے. تو بھائی کس نے کہا یہ خطاب ابوبکر عمر سے ہے؟ کس نے کہا یہ خطاب ابوبکر؟ پہلے آپ ثابت کرو یہ خطاب ابوبکر عمر سے ہے.
کوئی ضروری نہیں ہے کہ سبب نزول جس شخص کی سبب سے آیا نازل ہوتا ہے خطاب بھی اسی سے ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے آیات، میں ہم بعد سے بات کریں گے، قرآن مجید میں ایسے آیات بہت ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب منافقین سے ہے اسی الفاظ کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا. لیکن ابھی اس کی باری نہیں ہے. پہلے آپ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ نے کہا اس آیت کے 3-4 اور مزید شان نزول ہے، ہم اس کو سنیں گے، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے کہا کہ ابوبکر عمر نے اس آیات کو قرآن سے نکالا کیوں نہیں ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آیا ہوگا نا، یا یہ آیات مشہور ہوں گے اس لیے نہیں نکال سکے، جو بھی وجہ ہوگا مجھے نہیں معلوم. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن مجید میں ان کے متعلق جو بیان کیا وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس سے ان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. لیکن آپ تیاری کر لیں اگلے ہفتے فل اسی موضوع پر. آپ سے گزارش ہے علماء کے ساتھ بیٹھ کے، اسی شرط کے ساتھ کہ گاڑی میں نہیں، مدرسے میں علماء کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے جو شرائط ہوں گے ہم ٹائم آپ کو دے دیں گے، ٹائم تقسیم کریں گے. جی 5 منٹ تو دیں، 5 منٹ، 5 منٹ آپ کا، 5 منٹ. اس کے بعد آپ سے خداحافظی ہے، 5 منٹ کے بعد آپ سے خداحافظی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنا ٹائم دے رہے ہیں. بہرحال میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا سورۃ توبہ میں، جس میں مختصر بتاؤں کہ غار والی آیت جس میں شیعہ سنی سب متفق ہیں کہ غار میں حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی ہجرت ابوبکر صدیق قرآن سے ثابت ہے. اب یہ سورۃ حج کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. جس نے بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ اپنی موت مرے یا کسی کے ہاتھوں قتل کیا جائے، ان کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں. ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت ہے، اور ہجرت اتنی بڑی نیکی ہے، اللہ پاک نے مہاجرین سے کوئی شرط نہیں رکھی. اللہ پاک نے فرمایا صرف دنیا چھوڑے جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں. تو یہ میں صرف 2 آیات ابھی پڑھی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق مہاجر، قرآن سے ثابت ہے کہ مہاجرین جنتی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ختم بات آپ کی، بات ختم ہے آپ کی، جواب دے، ختم ہے آپ کی بات. جواب دینا. تبھی آپ نہ کہیں کہ میری بات انہوں نے کاٹی ہے. ختم ہے آپ کی بات. ابھی آپ تقریر کے میں جواب دوں گا نا. اب میرے محترم، جب آپ اگلے ہفتے آ جائیں تیاری کے ساتھ، تو شرط اسی سے بات ہوئی تھی کہ اگلے نہیں اس طرح نہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ تیاری کے ساتھ کیا دوسروں کو خطاب ان کے ساتھ ہے جنہوں نے آواز بلند کی. تو جو بھی آپ نے کہا ابو بکر صدیق، میں نے کہا ٹھیک ہے. او بھائی آپ نے مجھ سے 5 منٹ وقت مانگا ہے، میں نے آپ کو 5 منٹ وقت دیا ہے، اور میں نے کہا اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جاؤ، گاڑی میں نہ بیٹھو، علماء کے ساتھ بیٹھو. اور پھر نہیں کہنا کہ میرے پاس ابھی حوالہ نہیں ہے. جو بھی موضوع تم چھیڑو گے اس پہ تمہیں آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی بھائی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. اسلام ثابت کرو کہ حضرت ابو بکر صدیق سے الگ تھا، تب تو بحث کریں. کیا چیز الگ تھا؟ حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کا اسلام الگ تھا کیا؟ بالکل الگ تھا. اسلام الگ تھا. کیا الگ تھا؟ وہ لازمی بات ہے، الگ تھا. ابو بکر وہ شخص ہے جس کی ہجرت نہیں ہے، جس کی جہاد نہیں ہے، جس کا ہفت عمل ہو چکا ہے، جس کا کوئی خیرات ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حج الگ تھا، عمرہ الگ تھا، نماز الگ تھی. کیا الگ تھا ان کا؟ ہاں آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی آواز دیکھیں. اب پہلی بات دیکھو میرے محترم بھائی، تم اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جاؤ، میں آپ کی باتوں کا جواب دوں گا. ابھی آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے، آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی ہے.
اور بھائی تم سن لو ابھی جو اب تم نے جو بات کی ہے نا، میں نے آپ کو 5 منٹ وقت دے دیا، ابھی تم اپنا جواب سن لو، اگلے ہفتے آ جاؤ آواز. السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیرت سے چانڈیو بھائی؟ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہاں جی جناب سنائیں. بہت ہو گیا ہے. پچھلے سیشن میں آپ سے بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ جو آپ آیت پڑھ رہے تھے سورۃ حجرات کی، تو میں نے کہا تھا اس میں دوسرے بھی اسباب ہیں. آپ نے چیلنج کی تھی کہ بھائی نہیں آپ دکھاؤ. بسم اللہ ٹھیک دکھاؤ، ہے، سبب نزول دکھاؤ. اور اس کے بعد ٹھیک ہے، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے تفسیر مقبول. تفسیر مقبول کو تفسیر ہے میرے ہاتھ میں. تفسیر مقبول نہیں ہے بھائی، یہ ہمیں مصادر دکھاؤ، مصادر دکھا رہا ہوں نا، انہوں نے نقل کیا ہے تفسیر. اللہ جانتا ہے میں پہلی دفعہ زندگی میں نام سن رہا ہوں تفسیر مقبول. تفسیر قمی سے نقل کیا. یہ بہت مشہور ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں بہت مشہور شیعہ کی تفسیر ہے، جس کی تقریباً 12 مجتہدین نے تائید کی ہے. ٹھیک ہے، تو میں پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت قبیلہ بنی تمیم کے مہمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جن کی یہ حالت تھی کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو حضرت کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دیتے کہ اے محمد ہم سے ملنے باہر آئیے. اور جب جناب رسول خدا باہر آتے تو نو چلیے میں حضرت کے آگے آگے چلتے، چلنے میں حضرت کے آگے آگے چلتے. اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو اپنی آوازوں کو حضرت کی آواز سے بلند کرتے اور برابر یہ کہتے کہ یا محمد آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں اور اس میں کیا فرماتے ہیں. یعنی بالکل اسی طرح بات کرتے جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے. یہ تفسیر قمی سے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک سبب نزول میں نے آپ کو نہیں بھائی اب جواز اچھا ایک سبب نزول جب بولیں جواب لینا بتایا نا آپ کو. جواب کیا بھلے اب میں نے آپ کو کہا کہ سبب نزول آپ نے کہا صرف ایک ہی ہے، میں نے کہا دوسرے بھی ہیں. جواب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ دو سبب، یہ بالکل اس جو آپ نے کہا نا. جی پہلی بات ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ تفسیر مقبول سے رد نہ کرتے، تفسیر قمی سے خود پڑھتے. اور تفسیر قمی میں اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے. میں آپ کو تفسیر قمی لکھا دیتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے نا. جواب سن لو اس کا اچھی طرح سے. یہ کتاب ہے تفسیر قمی، جلد نمبر 2، ٹھیک ہے نا، مطبوعۃ النجف میں چھپی ہے. اس میں صفحہ نمبر 318 میں، صفحہ نمبر 318 سورۃ الحجرات نازلت فی وفد بنی تمیم، بنی تمیم کے وفد کے وقت پہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آیت ہے، یہ جو آپ نے پڑھی وہی ہے. ٹھیک ہے نا، اس پہ سند ونت کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو روایت ہے وہ جو بخاری کے ساتھ ہے اس سے کوئی اس کا اختلاف ہی نہیں ہے، کیونکہ بخاری بھی کہہ رہا ہے کہ بنی تمیم کے وفد میں نازل ہوئی ہے، یہ بھی روایت کہہ رہا ہے کہ بنی تمیم کے وفد میں نازل ہوئی ہے، اور بخاری کی بھی روایت بھی کہہ رہے ہیں، اور نسائی کی بھی روایت کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا بنی تمیم کے وفد کے وقت نازل ہوئی. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آواز بلند کیا؟ یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ جنہوں نے آواز بلند کیا، جنہوں نے آپس میں جھگڑا کیا وہ بنی تمیم والے تھے. یہ روایت وہ نہیں کہہ رہا. بنی تمیم کے وفد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. بنی تمیم کے وفد، وہ بخاری بھی یہی کہہ رہا، یہ بھی کہہ رہا، لیکن یہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو جنہوں نے آواز بلند کی ہے، جنہوں نے جھگڑا کیا ہے، جنہوں نے یہ کیا ہے، یہ کیا. پہلی بات تو سند ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے جھگڑا کیا وہ کون لوگ تھے. وہ بخاری میں واضح طور پہ ہے کہ یہ واقعہ بنی تمیم کے وفد میں پیش آیا ہے. اس میں بھی ہے کہ بنی تمیم کے وفد میں پیش آیا. وہ بنی تمیم کے وفد میں جو واقعہ پیش آیا وہ کون تھے؟ وہ بخاری تھا
وہ ابو بکر تھا، عمر تھا. ہاں وہ بخاری میں بھی یہی ہے، بنی تمیم کے وفد میں وہ واقعہ پیش ہے. مزید بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پچھلے سیشن میں علیہ صاحب نے کہا کہ اس کا دوسرا کوئی بھی سبب نزول نہیں ہے. میں نے آج شیعہ کتابوں سے دکھا دیا. آپ بتائیں کہ کیسے دو واقعات ہیں بھائی؟ یہ آپ سمجھا، یہ تو وہی واقعہ ہے نا، بخاری والا واقعہ ہے. واقعہ الگ ہے، بتا رہا ہوں نا. بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ 5 منٹ بھی نہیں چھوڑ رہے. وہ تو وسیم صاحب بھی میں معذرت کرتا ہوں، پچھلے سیشن میں مجھ سے کچھ الفاظ نکل گئے تھے. آپ ان کو 30 منٹ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ اصول سے بات نہیں کرتے. جب ہم اصول سے بات کرتے ہیں آپ بات ہی کرنے نہیں دیتے. نہیں اس طرح نہیں. وہ جو ہے نا، ایمانداری سے میں کہہ دوں، وسیم صاحب کا علم آپ سے کئی گنا زیادہ ہے. وسیم صاحب کی محنت، ان کا علم آپ سے قیاس نہیں ہے. وہ جو ہے نا، ان کا علم مطالعہ آپ سے بہت زیادہ. آپ ان کی بدتمیزی نہ کریں ان کی. آپ جو ہے نا، آپ جو عربی پڑھ بھی نہیں سکتے. آپ جو ہے نا، آپ نے وہ آپ کو اردو ترجمے والے تفسیر مقبول مل گیا. آپ کو آتی ہے پڑھنی؟ یہ کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا مطلب؟ ہاں یار آ رہا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یا علی مدد، یا علی مدد سلام اللہ علیہ. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یا اللہ مدد. ہم سے کیا، اس کا کیا تعلق؟ آپ نے غلط پڑھا. یا اللہ مدد اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا یا چاہیے؟ اللہ مدد ہوگا، یا اللہ نہیں ہوگا. ٹھیک، ہم نے اردو میں پڑھی ہے. باللہ الف لام اردو میں پڑھا یا اردو ہے؟ یا اللہ مدد اردو ہے. ہاں اردو میں پڑھی. یا اردو میں ہوتا ہے، پڑھنے خود نہیں آتا اور ہمیں کہتا ہے ہمیں نہیں پڑھنا. چلیں آپ اسی روایت کو عربی میں پڑھیں. بسم اللہ، عربی میں پڑھیں. ابھی دیکھتا ہے نا، اس کو عربی میں سنائیں. اسی روایت کو آپ پڑھیں. عربی میں پڑھوں. میں نے پہلے کہا کہ میں مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، مگر تم نے جب میرے اوپر طنز کی تو اللہ پاک نے، میں نے آپ پہ طنز نہیں کی ہے. اللہ بھی نہیں آتی، تاللہ باللہ بھی پڑھنا نہیں آتا تمہیں. اور لوگوں کو اوکے بھائی، تھینک یو سر، تھینک یو عربی سر. جانتا ہے. آپ جانتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے. میں نے آپ اوکے میں جاہلین کے ساتھ بات نہیں کرتا. تھینک یو.